أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال کے لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری طاعات، عبادات اور مناجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور عدالت علوی کے نمونے کیا ہیں، عدالت علوی کیا تھی۔ اسی ذیل میں عدالت کے عشاق بھی ہم نے ذکر کیے، جن میں ایک نمونہ اس غلام حبشی کا تھا۔ در حقیقت حکومت علوی حکومت عدل تھی، حکومت انصاف تھی۔ محض نعرے اور شعار نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر بھی پورا جہان اس بات کا معترف ہے کہ حکومت علوی ہی حکومت عدل و انصاف کہلانے کے لائق ہے۔ دانشور ہوں یا محققین، علماء ہوں، فقہا ہوں یا پھر محدثین ہوں، ان کو یہ ماننے پر تاریخ نے مجبور کر دیا تھا کہ یہی وہ دور تھا کہ جس دور میں کوفہ میں کوئی ایسا یتیم موجود نہیں تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے زیر سرپرستی نہ رہا ہو۔ راتوں کی سیاہی ہو یا دن کا اجالا ہو، کوئی بھی یتیم، کوئی بھی ضعیف، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی فقیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ان میں سے بھوکا سوتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ منصف مزاج عدالت پسند مورخ یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سے قبل کہ یتیم، فقیر اور مسکین بھوک کا احساس کریں، کھانا ان کے پاس پہلے پہنچ جایا کرتا تھا۔ شفقت پدری سے محروم تو ہوئے تھے، لیکن وہ یتامہ خلیفۃ اللہ کے زیر سرپرستی آ چکے تھے، اولی الامر مسلمین کے زیر سرپرستی آ چکے تھے۔ الہی سفیران، انبیاء ہوں یا رسول ہوں یا اوصیاء، ان کا جانشین برحق۔ لطف و کرم اس کا اتنا زیادہ تھا کہ یتامہ، مساکین، فقراء زیر سرپرستی مولائے کائنات پلتے رہتے تھے۔ اس شفقت پدری، محبت کا انداز ایسا تھا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات اصحاب یہ چاہتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو علی کی یہ شفقت، علی کی یہ محبت ہمارے نصیب ہو سکتی۔ میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اس بات کا پورا ثبوت ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کا پورا اور مکمل اور اتھینٹک ثبوت ہے کہ آج بھی جب 14 صدیاں گزر چکی ہیں تو ہر عزادار، ہر محب، ہر چاہنے والا
بلکہ یوں کہوں ہر عدالت پسند، ہر منصف مزاج 19 رمضان کو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ آج ہم یتیم ہونے والے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ 19 رمضان کو امام علی علیہ السلام کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی تھی، لیکن عدالت وہاں قتل ہو چکی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی یتامى، مساکین اور فقراء سے محبت کا انداز ابو طفیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی اپنی دور حکومت میں یتیموں، فقراء، مساکین کو بے حد چاہتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، شدید محبت کیا کرتے تھے، بڑی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی مولا کی زندگی میں ہم نے دیکھا تھا کہ علی نے یتامى، مساکین اور فقراء کو جمع کر لیا، سفرہ دسترخوان بچھاتے ہیں، وہاں پہ روٹیاں، شہد اور مختلف کھانے کے مختلف طعام رکھے جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام روٹیاں توڑتے ہیں، یتامہ کے من پسند طعام کو اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ منظر اتنا دل انگیز تھا، اتنا تو جالب اور جذاب تھا کہ اصحاب دنگ رہ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کاش میں بھی یتیم ہوتا۔ حسرت سے ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، بے اختیار لب بولنے لگے تھے، یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے اے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کہ علی جیسے امام کی ایسی شفقت، ایسی محبت ہمارے نصیب ہوا کرتی۔ یتیم اور فقراء سے محبت کا یہ انداز ہمیں تاریخ میں فقط مولا علی علیہ السلام کی دولت کریمہ میں ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ مولا اپنے دور حکومت میں کسی جگہ سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھا راستے میں ایک کم سن بچی روتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہاتھوں میں کچھ خرما، کھجوریں تھیں۔ مولا نے فرمایا مولا کتنے کریم ہیں، دیکھیں راستے سے جا رہے ہیں، حاکم وقت ہیں، کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ فوراً پوچھنے لگے بیٹا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیوں بلک بلک کر رو رہی ہو، کیوں سسکیاں لے رہی؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں کنیز ہوں، کسی کی مملوکہ ہوں، کسی کی نوکرانی ہوں، مجھے کہا گیا کہ یہ پیسے لو اور بازار سے کچھ کھجوریں لے کر آؤ۔ میں نے پیسے لیے، بازار آئی اور میں نے کھجوریں خرید کی، واپس گھر کی طرف آ گئی۔ جب میں اپنی مالکہ کے پاس پہنچی، کھجوریں میں نے مالکہ کو دیں، انہوں نے دیکھ کر کہا یہ کیسی کھجوریں لائی ہو، ایسی کھجوریں میں نہیں کھاتی، تمہیں پیسے میں نے دیے تھے کہ اچھی کھجور لے کر آؤ، یہ کیسی کھجوریں لائی ہو، جاؤ واپس کر کے آؤ۔ تو جب میں گھر سے نکلی واپس دکاندار کے پاس پہنچی تو مجھے دکاندار نے نہ صرف واپس لی بلکہ جھڑک دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جو میں نے بیچ دیا سو بیچ دیا، تبدیل نہیں کروں گا، چینج نہیں کروں گا۔ اب اگر میں گھر جاتی ہوں تو مجھ سے مالکہ ناراض ہو جاتی ہیں، اگر دکاندار کی طرف گئی تو وہاں کھجوریں مجھے اس معیار کی جو میری مالکہ چاہتی ہیں نہیں ملی۔ تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا آؤ میرے ساتھ آؤ، دکاندار کی طرف جاتی ہیں۔ جو دکاندار کی طرف جب پہنچتے ہیں دکان کے اوپر،
تو مولا فرماتے ہیں اس بچی نے آپ سے جو کھجوریں لی ہیں اس قیمت کے مطابق آپ ان کو اچھی کھجوریں دو۔ تو دکاندار نہیں جانتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے، نہیں جانتا تھا کہ یہ حکومت اسلامی کا حاکم علی ہے، یہ عادل امام ہے۔ تو فوراً اس نے غصے والے انداز میں کہا، بچی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، پہلے تمہیں میں نے نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گی، واپس آ گئی ہو۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ جتنی رقم میں اچھی کھجوریں مل سکتی ہیں تم اتنی کھجوریں اچھی نسل سے، اچھے کھجوروں میں سے اس بچی کو دے دو۔ تو وہ دکاندار اپنی میز سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکا دیتا ہے، کہتا ہے نکل جاؤ میرے دکان سے، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، میں نے بیچ دی سو بیچ دی ہے۔ کتنے کریم مولا ہے، بچی کی آبرو کی خاطر دکاندار کی طرف چل دیے، وہاں جو انہوں نے ناروا سلوک دیکھا، بغیر کسی چہرے میں تغیر و تبدل کیے بغیر دکان سے نیچے آتے ہیں۔ جیسے ہی مولا دکان سے نکلتے ہیں تو سامنے والے دکان سے ایک جاننے والا دیکھ لیتا ہے کہ مولا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ فوراً وہ دوڑتا ہوا دکاندار کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ علی جیسا امام تمہاری دکان پر آیا تھا، ہم تو مشتاق رہتے ہیں، ہم بیتاب رہتے ہیں کہ مولا کے قدم ہماری دکان پر آئیں، تمہارے دکان پر مولا خود تشریف لے کر آئے اور تم نے یہ سلوک کیا۔ تو اچانک اس دکاندار کی حالت متغیر ہو جاتی ہے، چلنے لگتا ہے، مولا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، جا کے قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے، میں نہیں جانتا تھا، مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، مولا آئیں میں اس کی کھجوریں تبدیل کیے دیتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک ہی پل میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس بچی کی آبرو بچائیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اتنا کریم امام۔ یہ احادیث، یہ روایات ببانگ دہل اعلان کرتی ہیں کہ عدل و انصاف علی کی دور حکومت میں تھا۔ کوئی بھی یتیم بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپتا نظر نہیں آتا تھا، فقیر ہو یا مسکین ہو، سب کو اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر کھانا پانی سب کچھ مل جاتا تھا۔ تبھی تو صحابہ یہ خواہش کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ اسی کریم امام کی زندگی پر ایک عرب مصنف کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ جب مختلف کتاب خانوں میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے الغدیر علامہ امینی کی لکھی ہوئی ہے، دل میں خواہش اٹھتی ہے اسے کہ میں علامہ امینی سے ملوں۔ ایران تشریف لے آتا ہے، یہاں پوچھتا ہے کہ علامہ امینی کہاں ملیں گے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ علامہ امینی شدید مریض ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو وہ ملنے پر بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا، کیونکہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ ایک ایسے مصنف سے ملوں جس نے الغدیر جیسی شاہکار تصنیف کی ہے۔ انہوں نے مختلف سورسز سے یہ موقع تلاش کر لیا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ علامہ امینی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ساتھ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔
تو علامہ امینی سے کہنے لگا کہ میں خلیفہ چہارم خلیفۃ المسلمین پر کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ امینی کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے ہیں، حالت متغیر ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی خلیفۃ المسلمین، کیا علی مسلمان بھی تھا؟ تو عرب تڑپ جاتا ہے کہ علامہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو علامہ امینی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلا وظیفہ مسلمانوں پر اس کی بنسبت کیا بنتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی عزت جان مال محفوظ رکھتی ہے۔ علامہ امینی پھر سے رونے لگتے، فرماتے ہیں کہ نہ علی کی عزت محفوظ رہی، مدینے کی گلیوں میں زہرا چلاتی رہی کہ میرے سرتاج کو چھوڑو، لیکن گلے میں رسی، ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر دربار کی طرف لے گئے۔ یہ مسلمان کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو، پھر بھی اس کے گلے میں رسی ڈال کر لے جا رہے ہو۔ اس کی جان عدالت کی وجہ سے محراب مسجد میں لے گئی اور مشہور کر دیا گیا کہ علی عادل نہیں تھا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسی معیار انسانیت و مسلمانیت ہے آپ کے پاس کہ ایک طرف سے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔